بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا۔ چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے، اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی، اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ کا لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے طالوت کے اس جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے جو انہوں نے عمالقہ کے خلاف فلسطین کے اوپر قابض ہونے کے لیے، فلسطین کے اوپر سے عمالقہ کے ناجائز قبضے کو ہٹانے کے لیے جو جہاد کیا تھا، اس جہاد کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمائی ہے۔ پیچھے یہ گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے خود حضرت سموئیل علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا
کہ کوئی بادشاہ ہمیں دیجیے جس کے جھنڈے تلے ہم جہاد کر سکیں۔ حضرت سموئیل علیہ السلام نے اسی وقت یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ پتہ نہیں تم لوگ جب بادشاہ آ جائے گا اور جہاد کا موقع آئے گا تو اپنے اس عہد پر قائم رہ سکو گے یا نہیں، اور اس وقت کہیں بزدلی تو نہیں دکھاؤ گے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جب روانگی ہوئی، طالوت جب روانہ ہوئے تو انہوں نے اس قوم کو آزمانے کے لیے، تاکہ جنگ کے اندر صرف وہی لوگ شامل ہوں جو صحیح معنی میں جہاد کے جذبے سے سرشار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کا احساس رکھتے ہوں، اور اس میں یہ منافقین چاہے اعتقادی منافقین ہوں یا عملی منافقین ہوں وہ ہمارے لشکر میں موجود نہ رہیں۔ اس غرض سے انہوں نے ایک امتحان لیا، اور امتحان یہ لیا کہ جب ان سے کہا، لشکر والوں سے، سارے لشکر والوں سے کہا کہ ہم جب دریائے اردن کے پاس پہنچیں گے اور ہمیں آگے دریا پار کر کے حملہ کرنا ہے فلسطینیوں کے اوپر، تو دریائے اردن کے پاس جب پہنچیں گے تو یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہوگی، اور میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش تمہاری مقرر کی گئی ہے کہ جب اس دریا کے پاس پہنچو تو تم میں سے کوئی شخص اس میں سے پانی نہ پیے، اللہ یہ کہ ایک آدھ چلو ہاتھ سے لے کر پی لے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن باقاعدہ برتن میں بھر کر پانی پینے کی ممانعت ہے۔ جو لوگ اس ممانعت کی پابندی کریں گے اور اس دریا سے پانی نہیں پئیں گے وہ تو میرے لشکر میں شامل ہوں گے، اور جو لوگ کہ اس کی مخالفت کریں گے اس حکم کی اور پانی پی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ میرے ساتھ چلنے کے اہل نہیں ہیں اور وہ میرے لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، فصل کے معنی ہے روانہ ہونا کسی جگہ سے، تو جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو قال، انہوں نے کہا، یعنی اپنے لشکر کے لوگوں سے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے یا تمہیں آزمانے والا ہے ایک دریا کے ذریعے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف آزمائش کی نسبت کی ہے وہ بظاہر اس لیے ہے کہ یہ آزمائش حضرت سموئیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی طالوت تک پہنچائی ہوگی کہ طالوت تم لوگوں سے یہ بات واضح کر دو کہ ہم ایک آزمائش کرنے والے ہیں، اور جو لوگ آزمائش میں پورے اتریں گے انہیں جہاد میں شامل کیا جائے گا۔ یہاں نہر کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، ایک دریا کا لفظ فرمایا، لیکن چونکہ جس جگہ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہاں دریا ایک ہی ہے اور وہ دریا اردن ہے، تو اس لیے بظاہر اس سے مراد وہی ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا تو وہ میرا آدمی نہیں ہوگا۔ ومن ولم یطعمہ، اور جو اس کو نہیں چکھے گا، فإنہ منی، تو وہ میرے لشکر میں شامل ہوگا، میرا آدمی ہوگا۔ الا من اقترف غرفۃ بیدہ، سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اس حد تک گنجائش ہے۔ فشربوا من، اب نتیجہ اندازہ کیا اس ساری آزمائش کے نتیجے میں واقعہ کیا ہوا، تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا فشربوا منہ الا قلیلا منہم، کہ سبھی نے پانی پی لیا، یعنی خوب ڈٹ کے پانی پیا، جس پانی پینے کو منع کیا گیا تھا، جس طرح پینے سے منع کیا گیا تھا اسی طرح پیا اور خوب ڈٹ کر پیا۔ الا قلیلا منہم، سوائے کچھ لوگوں کے ان میں سے جو ثابت قدم رہے اور آزمائش میں پورے اترے اور طالوت کے حکم کو پوری طرح تسلیم کیا، وہ بے شک ثابت قدم رہے۔ بعض روایتوں میں مذکور ہے کہ یہ جو لوگ جو تھوڑے سے باقی رہ گئے تھے، جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا اور پھر جہاد انہوں نے کیا،
ان کی تعداد 313 تھی، اور یہ وہی تعداد ہے کہ جو حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے غزوہ بدر، یعنی پہلے عظیم مقابلے جو کہ کفار کے ساتھ پیش آئے، اس مقابلے میں سب سے زیادہ پہلا مقابلہ غزوہ بدر کا تھا، تو اس میں بھی صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے ان کی تعداد 313 تھی۔ تو الا قلیلا منہم میں تعداد بیان تو نہیں کی گئی، لیکن بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی تعداد جو کہ باقی رہ گئے تھے وہ 313 تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امتحان میں تو ایک بڑی اکثریت ناکام ہو گئی، چنانچہ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب طالوت نے دریا پار کیا اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے، یعنی لشکر کے لوگ جو ان کے ساتھ موجود تھے، وہ انہوں نے جب دریا پار کر دیا تو قالو، تو ان لوگوں نے کہا، یعنی وہ لوگ کہ جو ناکام ہو گئے تھے اس امتحان میں اور انہوں نے خوب ڈٹ ڈٹ کر پانی پیا تھا، انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے پاس اس لشکر جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی بالکل طاقت نہیں ہے۔ یعنی اس آزمائش میں ناکام ہونے کے نتیجے میں ان کے اوپر ایسی بزدلی طاری ہوئی اور اس طرح کمزوری ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ انہوں نے اپنے دشمن کے مقابلے سے اپنے آپ کو بالکل فروتر سمجھ کر یہ کہہ دیا کہ ہمیں ان سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ جالوت کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے لشکر کا۔ جالوت یہ عمالقہ کے لشکر کا سردار بھی تھا اور ایک بہت بڑا پہلوان بھی تھا، نامی گرامی پہلوان، اور وہ ایسا شخص تھا کہ جو بہت سی جنگوں کے اندر اس کو وہ بہت کارہائے نمایاں انجام دے چکا تھا۔ تو عمالقہ ویسے بھی ایسے بڑے تنومند اور بڑے قداور اور بڑی ڈیل ڈال کے لوگ تھے، ان میں خاص طور پر جالوت ان میں بہت زیادہ نمایاں تھا، تو اس لیے خاص طور پر جالوت کا نام لیا کہ آج ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی بالکل طاقت نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ بزدل لوگ یہ کہہ رہے تھے، دوسری طرف جو لوگ آزمائش میں پورے اترے تھے اور انہوں نے دریا اردن سے پانی حضرت طالوت کی ہدایت کے مطابق نہیں پیا تھا یا تھوڑا بہت چلو میں لے کر پیا تھا، انہوں نے ان لوگوں کی یہ بات سنی جس میں وہ بزدلی کا اظہار کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر جالوت کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے، تو ان کا جواب انہوں نے اس طرح دیا کہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالی سے جا ملنے والے ہیں، انہوں نے جواب میں کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ تم یہ کیا بزدلی کی باتیں کر رہے ہو، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ تو اصل غلبہ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، فتح عطا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، لہذا اگر ہماری تعداد تھوڑی بھی ہو اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہو لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی نصرت حاصل ہو تو ہم ضرور فتح یاب ہوں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ واللہ مع الصابرین، اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ صبر سے کام لینے کے معنی یہ کہ اگرچہ تمہارا دل گھبرا رہا ہے اور تمہارے دل میں بزدلی پیدا ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی وجہ سے اپنے آپ کو اس گھبراہٹ کا مقابلہ کر کے جہاد کی طرف بڑھاؤ، تو یہ صبر ہے۔ تو جو لوگ ایسے صبر کا کام کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ یہ جملہ ان لوگوں نے کہا جن کے بارے میں قرآن کریم بتا الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو یہ گمان رکھتے تھے یا یوں کہہ لیجئے کہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں۔
یہ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے تھے انہوں نے کہا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جو صحیح معنی میں مومن تھے انہوں نے کہا، لیکن خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صفت کا ذکر فرمایا کہ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں۔ تو یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جہاد کے اندر پامردی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ جب شہید ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے انعامات سے نوازیں گے۔ اس واسطے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صفت کا ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس بات کا گمان رکھتے تھے، اور گمان سے مراد یہاں پر حقیقت میں یقین ہی ہے کہ یقین رکھتے تھے کہ انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، اللہ سے جا ملنا۔ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہی ہے، لہذا اگر چھوٹی جماعت ہو تو وہ بھی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بڑی جماعت کے اوپر غلبہ اور فتح عطا فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو انہوں نے اپنے اس عزم و ہمت کا اظہار کیا، اور دوسری طرف یہ کیا کہ فرمایا ولما برزوا لجالوت وجنودہ، کہ جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے آ گئے، یہی قوی الایمان لوگ، یہی باہمت لوگ جو امتحان میں کامیاب ہوئے تھے، یہ جب جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے پہنچ گئے تو قالو، تو انہوں نے یہ کہا، یعنی یہ دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا، کہ اے ہمارے پروردگار صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے۔ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، یعنی فرمایا کہ ہمیں صبر عطا فرما دیجئے، بلکہ لفظ یہ ہے کہ ہم پر صبر اور استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دیجئے، یعنی ہم سر سے لے کر پاؤں تک صبر اور استقلال کے اندر غرق ہو جائیں اور ہم پورے کے پورے صبر استقلال کا مظاہرہ کریں، ایسی صفت ہمیں عطا فرما دیجئے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی بخش دیجئے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائیے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا اور اپنے عمل سے اس عزم و ہمت کا ثبوت بھی فراہم کیا کہ وہ بڑھتے چلے گئے، جالوت اور اس کے دشمن کے مقابلے پر بڑھتے چلے گئے۔ برزوا لجالوت وجنودہ، اس کے آمنے سامنے پہنچ گئے۔ عمل سے تو وہ وہاں تک انہوں نے یہ عمل اختیار کیا کہ اپنے عمل سے وہ اتنے طاقتور دشمن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور یہ کہا کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دیجئے، ہمارے صبر اور استقلال کی صفت انڈیل دیجئے، اور ہمیں فتح عطا فرمائیے ان کافر قوموں کے مقابلے میں۔ تو اس میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ آدمی کا کام یہ ہے کہ جب وہ کسی نیک مقصد کے لیے چلے یا جائز مقصد کے لیے چلے تو اپنے قدم تو اس طرف بڑھائے، اپنی طرف سے جتنا کچھ کر سکتا ہو وہ کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس مقصد میں کامیابی کی دعا مانگے۔ دو کام جب یہ مل جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے اور انسان کو اکثر تو اس کی منزل حاصل ہو جاتی ہے، اس کا مقصد مل جاتا ہے، اور اگر بالفرض مقصد نہ بھی ملے تو اللہ یعنی دنیا کے اندر اگر نہ ملے تو آخرت میں اس کے اوپر بڑا عظیم اجر و ثواب ہے۔ دو کام کیا ہے کہ اپنی طرف سے قدم بڑھائے اس مقصد کی طرف جو حاصل کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے کہ اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دیجیے۔ تو انہوں نے دونوں یہ کام کیے، بڑھے بھی، دشمن کے سامنے جا بھی کھڑے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے نصرت بھی مانگی۔ فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت،
اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا۔ اس وقت تک حضرت داؤد علیہ السلام کی کوئی نمایاں حیثیت نہیں تھی، لیکن اس جنگ کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام ایک نوجوان کی شکل میں سامنے آئے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا۔ اس کی جو روایتیں موجود ہیں، اسرائیلی روایات بھی اور بائبل کے اندر بھی جو اس کی تفصیل آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جالوت دشمن کی فوج کا بڑا قوی ہیکل سردار تھا۔ اس میں مذکور ہے کہ وہ کئی روز تک بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آئے، مگر کسی کو اس سے دو بدو لڑنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ داؤد علیہ السلام اس وقت نوعمر نوجوان تھے، ان کے 3 بھائی جنگ میں شریک تھے، مگر وہ چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے اپنے بوڑھے والد کی خدمت کے لیے ان کے پاس رہ گئے تھے، جنگ میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئے کئی دن گزر گئے تو ان کے والد نے انہیں اپنے 3 بھائیوں کی خیر خبر لینے کے لیے میدان جنگ بھیجا۔ بائبل میں یہ مذکور ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک چرواہے تھے، اور جب ان کے 3 بھائی جنگ میں شامل ہونے کے لیے چلے گئے تو یہ اپنے والد کی خبر گیری کے لیے ان کے پاس رہے اور بکریاں چراتے رہے۔ لیکن جب کافی دن گزر گئے تو والد نے انہیں بھائیوں کی خیر خبر لینے کے لیے میدان جنگ بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جالوت مسلسل چیلنج دے رہا ہے اور کوئی اس سے لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ دیکھ کر انہیں غیرت آئی اور انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ وہ چونکہ بہت نوعمر تھے، عمر کم تھی، تو اس لیے شروع میں طالوت اور دوسرے لوگوں کو تردد ہوا کہ ان کو جالوت جیسے شخص کے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہیے یا نہیں، لیکن ان کے اصرار پر انہیں اجازت مل گئی۔ اور بائبل میں کہیں یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوں تو چرواہا، لیکن میں جو بکریوں کے اوپر حملہ کرنے والے شیر ہوتے ہیں ان کے جبڑے نکال لیتا ہوں، تو اس واسطے آپ مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اصرار کیا اور پھر طالوت نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا۔ کیونکہ یہ چرواہے تھے، اس سے پہلے کہیں باقاعدہ کسی جنگ میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا، تو جو معروف قسم کے ہتھیار ہوتے تھے ان ہتھیاروں کو چلانے کا تجربہ بھی نہیں تھا، تو محض پتھر لے کے پہنچ گئے اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر مارا جو اس کے سر میں گھس گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ اس کے پاس گئے اور پھر خود اسی کی تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ واقعہ بائبل کی کتاب سموئیل اول میں اور اس کے باب 17 میں مذکور ہے۔ یہاں تک بائبل میں اور قرآن کریم کے بیان میں کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ طالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت سے حسد ہو گیا تھا۔ چنانچہ بائبل میں ان کے خلاف بہت سی ناقابل یقین باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ بظاہر یہ داستانیں ان بنی اسرائیل کی کارروائی ہے جو شروع سے طالوت کے مخالف تھے۔ قرآن کریم نے جن الفاظ میں طالوت کی تعریف کی ہے ان میں حسد جیسی بیماری کی گنجائش نہیں۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے نے انہیں ایسی مقبولیت عطا کی کہ بعد میں وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ان کے ذریعے پہلی بار ایسا ہوا کہ نبوت اور بادشاہت ایک ہی ذات میں جمع ہوئی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ یہ سب واقعہ اس سارے جالوت کے قتل کرنے کے بعد پیش آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں داؤد نے جالوت کو قتل کیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور دانائی عطا کی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ان کو علم عطا فرمایا۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو
مشرکین سے یا کافروں سے جہاد ہوئے ہیں تو یہ در حقیقت ان کا منشا یہ ہے کہ اگر یہ جہاد نہ ہو، لڑائیاں نہ ہوں، تو دنیا کے اندر فساد پھیل جائے، کیونکہ مفسد لوگ دوسرے لوگوں کا حق اڑانے کے لیے ان کے اوپر غالب آ جائیں اور پھر دنیا کے اندر عبادت کرنے والے بھی باقی نہ رہیں۔ چنانچہ فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام جہانوں پر بڑے فضل فرمانے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو مشروع کیا ہے، کیونکہ عام حالات میں تو بے شک امن و امان ہی بہتر ہے، لیکن اگر دنیا میں یا دنیا کے کسی حصے میں ایسے ظالم لوگ مسلط ہو جائیں جو دوسروں کے اوپر ظلم ڈھائیں، دوسروں کا حق اڑائیں اور دوسروں کو تنگ کریں، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد ایک لازمی فریضہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو زمین میں فساد پھیل جائے کہ بس وہی مفسد لوگ اور لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے غالب آئے رہیں اور لوگوں کے لیے ایک مصیبت کا سبب بنے رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دفع کرنے کے لیے یہ لڑائی مشروع کی ہے۔ یہ مطلب ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہ سارا کا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اور اس کی حکمت بیان کرنے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں سے اشارہ اس طرف فرما دیا گیا ہے کہ یہی واقعات بائبل میں بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن اس بائبل کے اندر یہ واقعات جس طرح بیان ہوئے ہیں اس میں بہت سے لوگوں نے اس میں کتر بیوت کر دی ہے، اپنی طرف سے کچھ چیزیں بڑھا دی ہیں، کچھ گھٹا دی ہیں، اپنے خواہشات کے مطابق اس کو مرتب کر دیا ہے، کیونکہ وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی۔ تو ہم قرآن کریم کے ذریعے جو صحیح واقعہ ہے جس حد تک جو واقعہ ہے اس حد تک اس کو بیان کرتے ہیں، اور جو بلا وجہ کے اضافے ہو گئے ہیں یا حذف چیزیں کر دی گئی ہیں یا کوئی مفہوم مختلف بیان کیا گیا ہے تو اس سے ہم اعراض کرتے ہوئے جو ٹھیک ٹھیک واقعات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ جملہ جو فرمایا کہ آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جتنا واقعہ ہم نے بتایا طالوت کا یا جالوت کو قتل کرنے کا یا داؤد علیہ السلام کے قتل کرنے کا یا نبی کے یہ کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا، یہ ساری تفصیلات جو ہم نے بیان کی ہیں، ان نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر ان کا جاری ہونا آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ کے پاس ان واقعات کو جاننے کا وحی کے سوا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ آپ ویسے ہی امی تھے، پڑھتے اور لکھتے نہیں تھے، لہذا کوئی کتاب پڑھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس کوئی قریب میں ایسے لوگ بھی موجود نہیں تھے کہ جو بائبل کے عالم ہوں اور انہوں نے بائبل کی باتیں جو ہیں پڑھ کے آپ کو سنا دی ہوں اور آپ نے ان سے سن کر حاصل کر لی ہوں، تو یہ بات بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ کوئی ایسے لوگ آپ کے آس پاس موجود نہیں تھے۔ پھر یہ کہ اگر بالفرض کسی سے سیکھی ہوتی تو پھر جو روایتیں اس میں موجود ہیں جس طرح موجود ہیں ویسے ہی وہ بیان کرتے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے اندر ہم صحیح باتیں بیان کر رہے ہیں
اور بائبل کے اندر یا دوسری کتابوں کے اندر جو مبالغہ آمیز باتیں آ گئی ہیں، یہ واقعے کے خلاف باتیں آ گئی ہیں، ان کی ہم تردید کرتے ہیں۔ تو یہ تردید اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس سے باخبر نہ کیا گیا ہو۔ لہذا ان واقعات کا آپ کا ان واقعات کو بیان فرمانا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور آپ کو صحیح معنی میں اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ معنی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔